بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہاں پہ کس چیز سے ڈرو؟ سود کھانے کے نتیجوں سے ڈرو۔ آگے خود وضاحت فرما رہے، اور یہ بھی فارمولہ آپ انشاءاللہ یاد رکھیں گے کہ البتہ یاد اس کو رہے گا جو گھر جا کے پریکٹس بھی کرے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی کلاس میں کوئی چیز سمجھائی جائے پھر کہا جائے کہ گھر جا کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے تب ہی آپ کو یاد ہوگا، وہ نہ پریکٹس کرے تو اس کو پھر دوبارہ اس کو بھول جائے گا۔ بعض جگہ پہ کیا آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور آگے کوئی حکم دیا جا رہا ہو تو وہ تقوی اس سے مربوط ہوتا ہے خاص طور پر۔ جیسے سورہ احزاب میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ کون سا تقوی؟ باتوں میں ہیرا پھیری نہ کیا کرو۔ وکیل ہوشیار جو وکلا ایڈوکیٹ ہوتے ہیں ان کو تو فخر ہی ہیرا پھیری پہ ہوتا ہے، کہتے ہیں لا کے فیس جو ہے تو میری جیب میں ڈال، پھر تو دیکھ میں کیسے کوے کو مور بناتا ہوں۔ نہ کوے کو صرف مور بناؤں گا، مور کو بھی کوا بنا دوں گا، وہ مجھ پہ چھوڑ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، سیدھی بات کرو، بات میں ہیرا پھیری نہ کیا کرو۔ اب ادھر اپنے جب کام کرنے جو مرضی کر کے آ جائے، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرو ثواب لینے کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ جو پیس رکھ لیا دین کا وہ رکھ لیا، باقی کا لے جاؤ، کہ مجھے اس کا ٹیسٹ پسند نہیں آتا، یہ میرے مفادات سے ٹکراتا ہے۔ تو دنیا تو ہے ہی آزمائش، دنیا تو ہے ہی آزمائش۔ کوشش کریں ہم کہ دنیا کو اسی طرح دیکھیں جس طرح خدا دیکھتا ہے، اور وہ دید کہاں سے عطا ہوتی ہے؟ وہ خدا اسی کتاب سے عطا کرتا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ۔ ورنہ دنیا کے سب سے بڑے خوش نصیب خدا کو جنہوں نے سب سے راضی کیا وہ آپ کے ائمہ ہیں۔ وہ کتنی کمائیاں کر کے گئے ہیں یہاں سے مثلا، اور یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کاروبار اپنا رزق حلال عین عبادت کہا گیا، مجاہد فی سبیل اللہ کہا گیا، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ مومن وہ ہے جو حلال پہ اکتفا کرتا ہے، حرام کی طرف نہیں جاتا۔ اگر وہ کہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم تو یوں ہو جائیں گے، تو پھر کیوں حسین حسین کرتے ہوں کہ وہ کتنی دنیا تھی؟ وہ تو چاہتے تو کمپرومائز کر لیتے۔ تو یزید تو ان کو ڈونیشنز بھیجتا، کہتے ہیں آپ مسجد نبوی میں بیٹھے، میں آپ کو چندے بھجواؤں گا وہاں سے، بس میری حکومت کو تسلیم کر لیں۔ یزید کو تو کوئی دشمنی اور تو نہیں تھی، یہ حکومت والا معاملہ جو ہے نا، یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح ہمارا بھی دین ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، جب کسی مالی مفاد پہ آ کے دین کے ٹکراؤ ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں یہ اب دین زیادہ اپنی حد سے آگے آ رہا ہے، یہ دین کو اب یہ تو نہیں کہ اب سارا ہی جو ایک مشہور ڈائلاگ بولتے ہیں، اور بھائی صرف دین سے کام نہیں چلتا، دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ یہاں پہ ہوتا ہے، جہاں پہ دین ہمارے مفاد سے ٹکرا رہا ہو وہاں پہ کہتے ہیں ہمیں دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن والا دین جو ہے وہ اس طرح کی، اللہ یہ نہیں کہتا کہ کر لو جو بے ایمانی کرنی ہے، اور تھوڑا سا فی سبیل اللہ بھی کر دو تو میں چپ کر لوں، میں کچھ نہیں کروں۔ اللہ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا۔ اللہ تو کہتا ہے غنی کیوں، وہ تو کہتا ہے جب دے رہے ہو اپنے حلال مال سے کسی کو دے رہے ہو اس کو تنگ بھی نہیں کرو، اگر تنگ کرو گے خدا ضائع کر دے گا، خدا کو ضرورت نہیں ہے تمہارے انفاق کی۔ تو یہودیوں والا یہودی کہتے تھے کہ وقالت الیہود ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، رسول پاک کہتے تھے کہ مثلا کیونکہ معاہدہ تھا یہودیوں کا بھی، مدینہ کا دفاع تھا، تو جہاد میں سب نے شامل ہونا ہے۔ اب رسول اللہ یہ بے دین افراد جو اپنے آپ کو دین سے منسوب کرتے تھے، ان کے منہ سے کیا جملہ نکلا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا اللہ فقیر مانگتا ہی رہتا ہے، اللہ فقیر ہے ہم سے مانگ رہے ہیں نا، ہم اغنیاء، اغنیاء غنی کی جمع ہے، ہم بے نیاز ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا. اور یہاں پہ تقوی کون سا؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو. یہ نہ کہو کہ آیت نازل ہوئی ہے بھاگ کے پہنچو، ابھی نکال جلدی اپنا لے کے یا اللہ میں توبہ کر. نہیں، جب آیت آ گئی اب چھوڑ دو. جو سود کسی کی طلب ہے تو تم نے کسی سے تم طلبگار ہو، کسی نے تمہارا سود پے کرنا ہے، چھوڑ دو. یہ تقوی ہے. غلط کام چھوڑ دینا تقوی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو سود باقی ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اب جو سود نہ چھوڑے، اللہ کہہ رہا ہے اگر مومن ہو چھوڑ دو. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو سود نہیں چھوڑتا وہ ڈھول بجائے میں مومن ہوں، سارے جہان میں ڈھول بجاتا پھرے، اناؤنسمنٹس کروائے، اشتہار لگوا دے، ٹھیک ہے نا، بینرز لگوا دے کراچی میں، مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے. سود خور کے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر مومن ہے سود چھوڑ دے. اگر نہیں چھوڑتا اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مومن نہیں ہے. یہ قرآن والا مومن ہوتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے مومن فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو سود چھوڑ دو. فإن لم تفعلوا، اور اگر نہیں چھوڑو گے، اگر مومن ہو تو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو مومن ہونا تو دور کی بات، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو. یعنی اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے سود خوروں کے خلاف. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو پھر تمہارے لیے تمہارا اصلی والا کیپٹل ہے، جتنا تم نے قرض دیا تھا وہ واپس لے سکتے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرتے ہو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. ظلم کیا ہے؟ سود لینا. اور اس پر ظلم کیا ہے کہ اس کو اصلی قرضہ بھی نہ ملے. آپ کو کہے اتنا میرا سود بنتا تھا، اللہ نے بڑا ظلم کر دیا میرے ساتھ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنا مال لو، یہ ٹھیک ہے، یہ ظلم نہیں ہے. اور سود کو چھوڑ دو، اگر سود لوگے تو یہ ظلم ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب دیکھیے یہ بندوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کیسا ہے، حقوق العباد میں. اب وہ جو سود خور ہو گیا نا، اس کو تو آگ لگ جائے گی اگر ایمان نہ ہو تو. اگلی بات پر کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے سود نہیں لینا، اپنا اصلی والا لینا ہے. اصلی لینے میں بھی اگر وہ سامنے والے بندے کے پاس ابھی پیسے نہیں ہے، مشکل میں ہے، اس کو مہلت دے. یہ کہے گا یا اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ہم سے سود چھڑوا دیا، بیڑا گھر کر دیا ہمارا، پروفٹ بھی نہ لے، اوپر سے وہ جناب وہ اگر مشکل میں ہے تو میرا کیا قصور؟ سارا کچھ میرے اوپر. یہ ہوتا ہے کون؟ جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا. ایمان یہ باتیں اللہ سے شکوہ نہیں کراتا. ایمان یا اللہ، ایمان کیا کہتا ہے؟ سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے، تو پاک ہے. اگر ظلم ہوا تو میری طرف سے ہوا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو پاک ہے کہ تو کسی پہ ظلم کرے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا جب سمجھ آ جائے گی بات، تیری بات ٹھیک، نہ کہ کہے میرے ساتھ ہی جاتی ہو رہی. صدق اللہ العلی العظیم.